السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله تعالى وجزاكم الله أحسن الجزاء في العاجل والآجل. داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 54 اور یعنی سبق نمبر 54 ہے، اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث آج کے سبق کے حوالے سے 3377 سے 3383 انشاءاللہ تعالی ہم حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے۔ اگر ممکن ہوا، ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے کہ یہ کتاب النکاح کے سلسلے میں مختلف ابواب آ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے اس لیسن کے ضمن میں جو احادیث دی گئی ہیں، ان میں ایک نیا باب جس کا آغاز ہم نے گزشتہ کل کیا تھا، ہم براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کہ وہ باب تھا باب بلوغ الصغیر وحضانتہ فی الصغر، چھوٹے بچے کی بالغ ہونے کی عمر، اس کی کیا حد ہے، اور پھر اس کی بچپن میں تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں احادیث جو ہیں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہم نے شروع کی، اور اس میں پہلی حدیث 3376 بھی ہم نے گزشتہ کل سبق میں مطالعہ کی تھی، اور آج ہمارے پاس حدیث ہے 3377 وعن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، قال کہتے ہیں صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین مکہ سے مصالحت فرمائی علی ثلاثت اشیاء، تین باتوں، تین معاملات یا تین شرطوں پر۔ الا، ایک تو یہ کہ ان من اتاہ من المشرکین ردہ الیہم، کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا مشرکین میں سے، تو آپ اس کو ان کی طرف لوٹا دیں گے۔ پہلی ایک یہ تھی شرک۔ ومن اتاہم من المسلمین لم یردوہ، اور جو مسلمانوں میں سے ان مشرک یعنی کفار مکہ کے پاس جو چلے جائیں گے یا چلا جائے گا شخص دین اسلام سے مرتد ہو کر، لم یردوہ، تو وہ اس کو ان کی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ ایک تو یہ اپنا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت فرمائی ان میں ایک یہ نقطہ تھا۔ وَعَلَىٰ أَن يَدْخُلَهَا مِن قَابِلٍ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوں گے آئندہ سال، وَيُقِيمُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور 3 دن تک وہاں ٹھہر سکیں گے، قیام کریں گے مکہ میں۔ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ، تو پھر جب آئندہ سال ہوا تو آپ تشریف لائے، مکہ میں داخل ہوئے صحابہ کے ساتھ۔ وَمَضَى الْأَجَلُ، اور وقت جو متعین تھا وہ جب خط گزر گیا، خرجا، تو آپ باہر تشریف لائے مکہ سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ فتابعتہ ابنۃ حمزہ تھا، تو آپ کے پیچھے چل پڑی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، تنادی، یہ آواز دیتے ہوئے، یا عمی یا عمی، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان۔ فتناولها علی، تو ان کو پکڑ لیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو لے لیا۔ فاخذ بیدہا، اور اس کا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا۔
یا پکڑا اور انہیں لے لیا، فاختصم فیہا علی و زید و جعفر، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اس کے معاملے میں جھگڑا کیا حضرت علی، حضرت زید، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب نے۔ وقال علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انا اخذتها، کہ میں نے چونکہ پہلے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور ان کو لے لیا ہے، وہی بنت عمی، اور وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کا حقدار ہوں۔ وقال جعفر، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جعفر بن ابی طالب تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، انہوں نے کہا بنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہیں، وخالتها تحتی، اور ان کی جو خالہ ہیں وہ میری بیوی بھی ہیں، دوہرا رشتہ ہے۔ وقال زید، جد کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ بھی حق جتانے لگے، کہنے لگے بنت اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ فقضى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لخالتها، ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا کہ جو خالہ ہیں وہ ان کی کفالت کریں گی، اور ان کو وہ ان کی خالہ جو ہیں وہ ان کو لیں گی اپنی ہدانت میں، اپنی پرورش میں، اپنی نگرانی میں۔ وقال، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، جو خالہ ہے وہ ماں کی جگہ پر ہے، ماں کے مقام پر۔ وقال علی، لیکن انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ فرمایا تو دوسروں کی دل جوئی کے لیے یہ الفاظ فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کے بارے میں فرمایا، انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ وقال لجعفر، جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی، کہ آپ میری خلقت میں اور خلق عادات میں، ہاں جی، فزیکلی جسمانی اعتبار سے اور عادات کے اعتبار سے آپ میرے مشابہ ہیں، سبحان اللہ۔ وقال لزید، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، انت اخونا و مولانا، آپ تو ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کا تعلق، و مولانا یعنی ہمارے جیسے، کہ مولا کا معنی بہت زیادہ دوست بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، ساتھی بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، تو چہیتا کہہ لو، کوئی بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے، تو آپ ہمارے چہیتے ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں۔ تو یہ حدیث عزیز طلبہ جو ہم نے پڑھی ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھے، کہ صویبہ نے دونوں کو دودھ پلایا ہوا تھا، آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی تھے، صویبہ جو تھی انہوں نے دونوں کو دودھ پلایا، جی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عمی، یا عمی کہہ کر پکارا ہے، میرے چچا ہے، میرے چچا، جی جی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور دوست ہے، تو وہ خوشی سے بچی کو واپس کرنے لگے۔ یہ بھی ذکر آتا ہے بعض کتب حدیث میں، کتب سنہ میں، کہ الفائق ایک کتاب ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ خوشی سے بچی کو واپس لینے لگے، کرنے لگے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، پہلی حدیث آئی ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، سیدنا عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان امرأۃ قالت، کہ ایک خاتون کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء، کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ بچہ کان بطنی لہ وعاء، کہ میرا پیٹ جو ہے یہ اس کے لیے کیا تھا، وعاء برتن رہا، یعنی میرے پیٹ میں تھا حمل کے دوران، کان بطنی لہ وعاء، اچھا جی۔
وسد یہ لہو سقان، اور اسی طرح رضاعت، ایام رضاعت میں اس کے لیے جو میری چھاتی تھی وہ اپنا مشکیزہ تھی دودھ کی، دودھ پینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے میری چھاتی اس کا مشکیزہ تھی، میں دودھ بھی پلاتی رہی اس کو اپنے پیٹ میں بھی اٹھایا۔ وَلَهُ حِوَا وَحِجْرِي لَهُ حِوَا، اور اسی طرح اب یہ جو میری گود ہے وہ اس کے لیے ٹھکانہ بھی تھی۔ جب چھوٹا تھا پہلے میں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا، پھر میں نے اس کو دودھ پلایا، پھر وہ یہ میری گود میں کھیلا پلا پوسا، گروتھ کی۔ وحجری لہو ہوا، ہاں جی، میری گود جو ہے اس کا ٹھکانہ تھی۔ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وَأَرَادَ أَن يَنزِعَهُ مِنِّي، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے۔ فقال، آپ نے فرمایا، یعنی فقال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انت احق کو بہی، کہ تو زیادہ حق رکھتی ہے اس کو لینے کا، ما لم تنکحی، خاص طور پر جب تک تو نکاح نہ کر لے، آگے جب تک نکاح نہ کرے تو اس کو لینے پاس رکھنے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ رواہ احمد و ابو داود، اسے امام احمد اور امام ابو داود رحمہ اللہ دونوں نے روایت کیا ہے۔ سند اس حدیث کی صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ حوا کا معنی ٹھکانہ، جگہ۔ امام طیبی رحمہ اللہ کے مطابق یہ لڑکا شاید اپنا سن تمیز کو نہیں پہنچ پایا تھا، اسی لیے اس کی ماں کی پرورش کو حکم دیا، ابھی چھوٹا ہی تھا، یعنی ابھی جو بلوغت کی جو عمر ہوتی ہے اس کو یہ شاید ابھی نہیں پہنچ سکا تھا کہ باپ لینے لگا۔ تو آئندہ حدیث میں جو لڑکے کو اختیار دیا گیا وہ سن تمیز کو پہنچ چکا تھا۔ یہ آگے جو حدیث آ رہی ہے یہ بھی وضاحت ہے اس کی، اسی مسئلے کی۔ 3379، 3379، 3389 حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرہ، اختیار دے دیا، بین ابیہ و امہ، غلامن، ایک لڑکے کو، خیرہ غلامن، ایک لڑکے کو اختیار دے دیا، بین ابیہ و امہ، اس کے باپ اور اس کی ماں کے درمیان، کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ تو چاہے مل جائے۔ رواہ ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بچہ چونکہ بالغ تھا اور سن تمیز کو پہنچا ہوا تھا، اس لیے آپ نے اس کو اختیار دیا کہ ان دونوں میں سے، والدین میں سے جس سے چاہے تو اپنا مل لے، ان کے ساتھ مل جا۔ اچھا جی، تو اس کی حدیث جو ہے سند صحیح ہے۔ آگے وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قالت، وہ کہتے ہیں، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ، کہ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقالت، تو کہنے لگی، ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، میرا خامند وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو لے جائے، مجھ سے چھین لے، مجھ سے دور کر دے۔ وقد سقانی ونفعنی، اور وہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے پانی بھی پلاتا ہے جب مجھے ضرورت پڑتی ہے، ونفعنی، اور مجھے اور بھی میرے کام کرتا، نپٹاتا، مجھے فائدہ دیتا، میرا سہارا بنتا۔ فقال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ھذا ابوک، کہ یہ تیرا رہا باپ، یہ تیرا باپ ہے، وہذی امک، اور یہ تیری ماں ہے، فخذ بید ایہما شئت، تو تجھے اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے تو چلا جا، یا جس دونوں میں سے جس تجھے اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کا تو چاہے ہاتھ پکڑ لے، یعنی ان کا مصاحب بن جا، ان کا ساتھ دے۔ فاخذ بید امہ، تو اس نوجوان نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، فانطلقت بہ، تو وہ اس کو لے کر چلی گئی۔ رواہ ابو داود والنسائی والدارمی، اس حدیث کو امام ابو داود، امام نسائی اور امام دارمی رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ 3380،
حدیث کی سند اس کی بھی صحیح ہے، حسن درجے کی حدیث ہے اور سند صحیح ہے۔ تو عزیز طلبا، احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک لڑکا خود کھانے پینے اور کپڑا پہننے اور پیشاب وغیرہ کرنے کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک ماں کے پاس رہے۔ جب اس کے بعد وہ اس حد کو کراس کر جائے تو اس کے بعد باپ کے پاس آ جائے۔ اس کے لیے ان کے ہاں 7 برس کا اندازہ ہے۔ تو یہ 7 سال انہوں نے ایک اپنے طور پہ ہی اندازہ لگا کے ایک حد متعین کر دی ہے، اور یہ قید لگا دی کہ یوں ہی 7 سال کا ہو تو وہ ماں سے جدا ہو جائے اور باپ کے پاس چلا جائے، اور اس سے پہلے وہ ماں کے پاس رہے۔ ان کا یہ کہنا جو ہے کہ یہ حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے، محض ان کا یہ اندازہ ہے۔ آگے آتے ہیں، الفصل الثالث، 30 فصل ہے، 3381 حدیث۔ ان ہلال بن اسامہ، یہ بھی قدر طویل حدیث ہے، اسی مفہوم میں اسی باب سے تعلق ہے اس کا۔ ہلال بن مسامہ سے یہ روایت ہے رحمہ اللہ، ان ابی میمونہ سلیمان مولا لأہل المدینہ، وہ ابو میمونہ سلیمان جو کہ اہل مدینہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اہل مدینہ کے آزاد کردہ غلام ابو میمونہ سلیمان سے یہ روایت کرتے ہیں۔ کون؟ ہلال بن اسامہ رضی اللہ عنہ مجمعین۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ ابو میمونہ سلیمان، کہ بینما انا جالس، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مع ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جاءت امرات فارسیت، کے ناگہاں ان کے پاس ایک فارسی، پرشین، فارسی یعنی فارسی بولنے والی خاتون، اجمی کہہ لو، یعنی عربی نہیں تھی، جی اجمی نہیں تھی، فارسی بولنے والی عورت تھی، وہ آئی، بیٹھ گئی۔ ما ابن ما ابن لہا، یا ماہا ابن لہا، کہ اس کے پاس، اس عورت جو کہ فارسی عورت تھی، اس کے پاس اس کا بیٹا بھی تھا، ابن لہا ماہا، وقت طلقها زوجها، اور تحقیق اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ فدعیاہ، تو دونوں جو ہیں میاں بیوی وہ اس بچے یعنی لڑکے کے دعوے دار تھے، انہوں نے دعویٰ دار کر دیا دونوں نے۔ باپ کہتا ہے میں نے لینا ہے، اور جو ہے ماں کہتی تھی میں نے لینا ہے۔ فرطنت لہو تقول، تو وہ خاتون جو ہے اس نے فارسی زبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات کی، کہنے لگی، تقول، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، زوجی یرید ان یذهب بابنی، میرا خامد یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا مجھ سے چھین کے لے جائے۔ فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استحما علیہ رطن لہا بذالک، کہ تم دونوں ایسے کرو کہ تم پورا ڈال لو، اس معاملے میں پورا ڈال لو، جس کے نام نکلا ہے وہ بیٹا لے لے۔ رطن لہا بذالک، اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ فارسی میں گفتگو کی، کیونکہ وہ فارسی زبان جانتی تھی۔ فجاء زوجها، اور اسی اسنا میں اس کا خامد بھی وہاں آ گیا۔ وقال، اور کہنے لگا، من یحاقنی فی ابنی، من یحاقنی فی ابنی، کون ہے جو کہ میرے بیٹے کے بارے میں اس وقت مجھ سے جھگڑے کرے گا اور فیصلے کرے گا اپنی مرضی کے؟ کون کر سکتا ہے؟ فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، لا اقول ھذا، یہ نہیں اس بارے میں کوئی بات کہوں گا، اس فیصلے کے بارے میں، الا، سوائے، انی قد کنت قاعدا، سوائے اس کے کہ میں یقیناً بیٹھا ہوا تھا، مع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب یہ حدیث مرفوع بیان ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں۔ فاتت امراتن، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی آپ کی خدمت میں، فقال، تو کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان زوجی یرید ان یذهب بابنی،
کہ میرا خاوند مجھ سے میرا بچہ لے جانا چاہتا ہے، وقد نفعنی وسقانی من بیر ابی انبتا، اور تحقیق وہ بچہ جو ہے میرا وہ مجھے نفع دیتا، فائدہ بھی دیتا ہے، مجھے جب پیاسی ہوتی ہوں پانی بھی پلاتا ہے ابو اینابا کے کنویں سے، وہ ذرا دور تھا، تو ابو اینابا کے کنویں پر میں نہیں جا سکتی، بیٹا میرا پانی لے کے آتا ہے، میٹھا صاف پانی۔ وعند النسائی، اور امام نسائی رحمہ اللہ کے ہاں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، وسقانی من عذب الماء، کہ وہ مجھے پانی پلاتا ہے میٹھا پانی، میٹھے پانی میں سے۔ فقال رسول اللہ، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحما علیہ، کہ تم دونوں اس کو لینے کے بارے میں برا ڈال لو۔ بالکل سیم وہی الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وقال زوجہا، تو اس پر وہ جو اس عورت کا خامن تھا وہ کہنے لگا، من یحاقنی فی ولدی، کون ہے جو میرے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرے گا یا فیصلہ کرے گا اپنی مرضی کے ساتھ، میری مرضی سے ہٹ کر، مراد یہ تھا۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، ھذا ابو کا، اس نوجوان سے، اس بچے سے، یہ تیرا باپ ہے، وہادی امو کا، اور یہ تیری ماں ہے، فخذ بید ایہما شئتا، تو ان دونوں میں سے جس کا تو چاہے ہاتھ پکڑ لے۔ فاخذ بید امہ، تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رواہ ابو داود والنسائی، اسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو، والنسائی، اور امام نسائی نے، لیکنہ، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر المسند، یہ حدیث موصول یعنی مسند ذکر کی ہے۔ ورواہ دارمی عن ہلال بن اسامہ تھا، اور امام دارمی نے بھی اسی راوی یعنی ہلال بن اسامہ رحمہ اللہ سے ہی اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے۔ 3381 حدیث، سند جو ہے اس کی صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ فرقنت لہو کا مطلب انڈر لائن کیجیے کہ اس فارسیہ عورت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فارسی میں بات کی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الفرائض میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچہ کو اختیار دیا اور فرمایا کہ اللہم اہد لأمہ، کہ اے اللہ اس کی ماں کو ہدایت عطا فرما، جی، کہ الہی اے اللہ اس بچے کو توفیق دے دے، ہاں جی، اے اللہ اس بچے کو توفیق دے دے کہ وہ اپنی ماں کو اختیار کر لے۔ یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی روایت جو کتاب الفرائض میں آئی ہے اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ آپ نے اس ماں کے حق میں دعا کی کہ اللہ بچے کو یہ ہدایت دے دے کہ وہ اپنی ماں کو اختیار کر لے جب آپ نے اختیار دیا تھا۔ بہرحال یہ حدیث بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کی تائید میں ہے، مگر احناف جو ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، ان کا یہ جواب ہے اس بارے میں کہ یہ لڑکا بالغ تھا، اسی لیے تو وہ اپنی والدہ کو بنی اینابا کے کنویں سے پانی بھی پلاتا تھا، تو انہوں نے جو بات کہی ہوئی ہے کہ 7 سال کے بعد بچہ جو ہے وہ چلا جائے گا از خود اپنا، اس کے پاس، اپنے باپ کے پاس اس کو جانا چاہیے۔ جی، کتاب العتق آ گیا جی، چیپٹر نیا، کتاب نکاح کے بعد یہ ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دو حدیثیں، ٹائم بھی آپ کا ہو چکا ہے تقریباً۔ تو کتاب العتق، اس کا معنی آزادی، آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنے کا بیان، کیونکہ غلامی اس وقت ختم ہو چکی ہے، ناپید ہے، لہذا کیونکہ محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے نا حدیث کو، اس لیے ہم علمی امانت کے تحفظ کی خاطر اور علم کی خاطر ہم ان کو پڑھیں گے، اور کوئی پتہ نہیں کہ حالات قیامت سے پہلے پھر ایسے آ جائیں کہ یہ دور پہلے والا پھر جو ہے وہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ عالم عالم بالصواب، اور ان مسائل کا لو انسانیت کو جو ہے وہ ضرورت محسوس ہو جاننے کی، سمجھنے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتق رقبۃ مسلمۃ، جس شخص نے بھی، کوئی عورت ہے مرد ہے، اس نے آزاد کیا کسی مسلمان عورت کی گردن کو، یعنی کسی مسلمان عورت کہہ لیں یا مسلمان مرد کہہ لیں، یعنی مومنہ گردن جو ہے کسی مسلمان کوئی ہو، مومن مرد ہو یا مومن عورت، اس کو آزاد کیا، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، تو اللہ پاک
الجزاء من جنس العمل کے تحت، کہ جیسا عمل اس طرح کی جزا، اللہ پاک اس کی گردن کو، یعنی اللہ پاک آزاد کرے گا بکل عضو منہ، اس آزاد کیے گئے غلام کے ہر عضو کے بدلے میں، اس کا عضو، اس کو آزاد کریں گے من النار، جہنم سے، حتی فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی جو شرم گاہ ہے اس کو بھی اللہ پاک آزاد فرمائیں گے اس کی شرم گاہ کے بدلے میں۔ متفقن علیہ، تو چونکہ پورے کا پورا غلام آزاد کیا جا رہا ہے تو پورے کا پورا جہنم کی آگ سے اللہ پاک اس کو آزاد کر دیں گے۔ لفظ جو ہے راکاباتن، یہ بڑا عام ہے، اس کا مطلب ہے گردن، تو مراد پورے غلام کی آزادی مراد ہے یہاں جب کہا جاتا ہے فک راکاباتن او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ ایک تو غلام بھی تندرست و توانا ہونا چاہیے، اور ایسا ہی آزاد بھی کرنا چاہیے تاکہ آزاد کرنے والے کا بھی پورا جسم اور جوڑ جوڑ اس کے بدلہ میں آتش جہنم سے آزاد ہو جائے، تندرست ہو، توانا ہو، اور پورا مکمل ہو، سالم ہو، تبھی پھر اس کے بدلے میں اس کو بھی اللہ پاک پورے طور پر آزاد کرے گا۔ ابو ذر غفاری السلام علیکم سر۔ جی جی، وعلیکم سر السلام۔ دوسرے جو سر ہیں وہ ویٹ کریں تو ہم پلیز اس کو کل نہ پڑھ لیں۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ جی سر۔ جی سر تھینک ٹھیک یو، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ہے۔ جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہیں سے شروع کریں گے کل انشاءاللہ۔ جی سر، اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام ورحمۃ چھوٹا سا اللہ سوال ہے کہ وبرکاتہ۔